اللہ کی اس زمین پر، اس دھرتی پہ جو سب سے بڑا، سب سے گندا، سب سے کبیرہ، اکبر الکبائر، اخبث الخبائث، دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ تباہی، ہلاکت کا سبب بننے والا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء و حسنات میں دنیا کی کسی طاقت کو شریک بنانا، سمجھنا، ٹھہرانا، یہ دنیا کا سب سے گندا، غلیظ ترین، بدبودار گناہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت سے اس گناہ کی خباثت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے سورہ اعراف کے اندر 18 نبیوں کا نام لیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا، جو جد الانبیاء نبی، بڑے بڑے، ان نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے جو انہیں بات کی، جو تنبیہ کی، جو ہدایت جاری کی، کہا ہے نبیوں کی جماعت، اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ نبی، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مخاطب کر کے کہا ہے نبی، اور نبی گناہ کرتے، ہاں جی، شرک تو بڑی دور کی بات ہے، نبی معصوم ہیں، خطا ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ کے برگزیدہ، پسندیدہ، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اتنا ہلاکت اور بربادی والا گناہ ہے، اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا نبی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے گناہ بھی سارے برباد کر دی جائیں، نیکیاں ساری برباد کر دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، گزشتہ سے پیوستہ خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تکبر کرنا اللہ کی صفت ہے، کہ بجائی ساری بندہ کرے گا تو شرک کرے گا، یہ اس کی صفات میں شرک ہے۔ اس کے اسماء و حسنات، جو اس کے نام ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ کسی دنیا کی طاقت کو سمجھنا کہ اللہ بھی کر سکتے ہیں اور فلانا بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اس کے اسماء و حسنات میں شرک ہے۔ اس کی ذات میں شرک یہ ہے کہ اللہ الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے، دعا کے، مشکلات اور حاجات کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس کی ذات میں شرک ہے۔ اس کی ربوبیت میں شرک یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اس دنیا کے نظام کو اللہ کے علاوہ بھی کوئی چلانے والا ہے، یہ اس کی ربوبیت میں شرک ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پر خطبات جمعہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے، عقیدہ توحید اور اس کا متضاد شرک، اس کے نقصانات، اس کے فوائد، بڑا ہے موضوع ہے، انشاءاللہ تفصیلاً اس پر 7-8 خطبات جمعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج 20 تاریخ ہے دسمبر کی، 20 تاریخ ہے، 4 دن بعد یعنی بدھ کو 25 تاریخ ہوگی، 25 دسمبر ہوگی۔ اس تاریخ کو پوری دنیا کے اندر رہنے والے 2.5 ارب عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، کرسچن، وہ اس دن کو عید مناتے ہیں، 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کرسمس ڈے۔ اور عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے دنیا کے اندر، سارا یورپ، برطانیہ عیسائیوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں عیسائی موجود ہے۔ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے، اگر آپ توجہ میری طرف کریں گے محترم بھائیوں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ 25 تاریخ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، وہ اس دن پیدا ہوئے ہیں، اس دن پیدا ہوئے ہیں۔
یہ بات الگ ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ، کسی حدیث، کسی ہسٹری میں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت نہیں. اور پھر ان کا دوسرا یہ عقیدہ ہے، چونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، جناب مریم کے بدن سے بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ کو پیدا کیا ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ کی ماں مریم اور عرش معلیٰ پر مستوی رب، یہ تینوں خدا ہیں. عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ، ایک تین ہے اور تینوں ایک ہیں. یہ تینوں ایک ہیں، خدا ہیں. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے آسمانوں پر، قرآن مجید کے اندر قیامت سے قبل دنیا میں آئیں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ اور اللہ، اور یہ تینوں ایک ہی ہیں. محترم بھائیوں، یہ دنیا کا، عیسائیوں کا گندا ترین، غلیظ ترین عقیدہ ہے. قرآن مجید نے سراسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کی دھجیاں اڑائی ہیں، قرآن مجید کے اندر نفی کی ہے ان کے اس گندے باطل عقیدے کی اس قرآن کے اندر. رسول اللہ کہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، سب سے زیادہ. فرمایا رسول اللہ سے پوچھا گیا کس طرح؟ کہا یہ لوگ اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو عافیت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. کہا اللہ کو گالیاں بکتے ہیں. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فرمایا اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے گالی دینا یہ ہے. فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ میرے لیے اولاد کو منتخب کرتے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اللہ کے لیے اولاد بنانا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ اللہ کے لیے اولاد بنا کر اللہ کو گالی بکتے ہیں. ان سے کہو وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. حدیث قدسی ہے، اللہ نے رسول اللہ سے کہا، رسول اللہ نے امت کو بتایا، کہا اللہ نے مجھے کہا یہ لوگ مجھے گالیاں بکتے ہیں، میرے لیے اولاد کو منتخب کرتے ہیں. انہیں کہو نہ میں نے کسی کو چنا ہے، نہ میں چنا گیا ہوں، میں اکیلا یکتا واحد اپنی ذات کے اندر کامل رب دنیا کی نظام کو چلانے والا اکیلا عرش معلیٰ پر مستوی. اللہ کے لیے اولاد بنانا اللہ کو، اس لیے 25 دسمبر کو ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، جہاں رہتے بھی ہیں، اور مختلف جماعتوں کے سربراہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تقریبات میں جاتے بھی ہیں. محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارک دیتا ہے اور ان کی تقریب میں شرکت کرتا ہے، وہ ان کے اس گندے کفر یا شرک یا عقیدے کی سپورٹ کرتا ہے اور انہیں اس بات کی مبارک دیتا ہے کہ آج کے دن عیسیٰ پیدا ہوئے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میری طرف سے آپ کو مبارکباد. یہ مطلب ہے کرسمس ڈے کا. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کو مریم کے بدن سے پیدا کیا ہے. اور عیسائیوں کی جماعت، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بکو، وہی بات کہو جو حق ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. وہ جو عیسیٰ بن مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، وہ میرا رسول ہے، میرا کلمہ ہے، اس کو میں نے نبی بنایا ہے، اس پر ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ ورسولہ، اس پر ایمان لاؤ، اللہ کا رسول مانو. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین خداؤں کا عقیدہ چھوڑ دو، تین خدا نہ بناؤ. انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے. اللہ نے عیسائیوں کے اس گندے عقیدے کو اس طرح اس کی نفی کی ہے. اللہ کہتے ہیں ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین خداؤں کا عقیدہ یہ بات نہ کرو. انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد فسبحانہ ان یکون لہ ولد. اللہ کہتے ہیں جو تم میرے لیے اولاد بناتے ہو، میں اس سے پاک ہوں، میں اس سے پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیے. دنیا کو سمجھاتے سمجھاتے سارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور لوگوں اور انسانوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دنیا کے نظام کو بنانے میں بھی چلانے میں بھی اکیلا یکتا واحد ہے. عیسائی کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور واقع کیا ہے. اس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. اللہ کی قسم خالق کائنات نے دیکھیں کس طرح جواب دیا. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کی مثال ہمارے لیے اسی طرح ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له
लहू कुन फयकून। अल्लाह कहते हैं ईसा को बगैर बाप के पैदा करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था, या आदम को बगैर माँ के बगैर बाप के पैदा करना मुश्किल था। मैंने उसे मिट्टी से बनाया, उसको मिट्टी से बना के रूह फूंकी, कुन फयकून, हमने कहा हो जा, वो हो गया। अल्लाह कहते हैं इसको तो बगैर बाप के बनाया है, वो आदम को हमने बगैर माँ बाप के बनाया। इन मसला ईसा, ईसा की मिसाल मेरे लिए आदम की तरह है। अगर मैं बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता हूँ, तो ईसा को बगैर बाप के पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के मौजूद, अल्लाह के करिश्मे, अल्लाह की कसम है, उसकी कोई हद नहीं। छुरी का काम काटना है, चलाना है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले पर छुरी चलाते हैं, वो इस्माइल की गर्दन को नहीं काटती। आग का काम जलाना है, इब्राहिम को नमरूद ने आग में फेंका, अल्लाह की कसम फुलना शाना रुकूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, अल्लाह ने इब्राहिम को उस दहकती हुई आग को ठंडा कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो किस तरह दुनिया के इन मुश्किल से मुश्किल कामों को भी अल्लाह से अंजाम देते हैं। ये अल्लाह के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। अल्लाह कहते हैं ये जो ईसाइयों ने बात की है, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी गंदी बात है, इतनी खलीस तरीन बात है, इतना गंदा अकीदा है। अल्लाह कहते हैं वकाल उत्तखज़ रहमान वलदा, अल्लाह की कसम कुरान खोलिए, कायनात के रब ने इनके गंदे अकीदे को किस तरह कुरान और हवा के अंदर दुनिया के इंसानों को बताया है। अल्लाह कहते हैं ये जो अल्लाह के औलाद बनाते फिरते हैं, वकाल उत्तखज़ रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ये इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। करीब है कि ईसाइयों के इस गंदे अकीदे की वजह से तकादु समावातु यतफत्तरना मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता अन दऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानि वलदा। अल्लाह कहते हैं हो सकता है इस गंदे अकीदे की वजह से ये आसमान फट जाए, तकादु समावातु यतफत्तरना मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु, ये जमीन शक हो जाए, व तखिर्रुल जिबालु, ये पहाड़ उड़ जाए। अल्लाह कहते हैं इस अकीदे की वजह से दुनिया का निजाम धड़म हो जाए, इतनी बड़ी बात है। अल्लाह कहते हैं जो अपने मुंह से बकते फिरते हैं, बकवास करते हैं, और सूरह काफ खोलिए, अल्लाह कहते हैं कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा, ये झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है। इतना गंदा अकीदा कि इस अकीदे की वजह से अल्लाह कहते हैं दुनिया का निजाम धर्म हो सकता है। ये तो अल्लाह का सब्र है कि वो इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह के साथ शिरक करने वाले, रब की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह की औलाद बनाने वाले, अल्लाह फिर भी दुनिया के निजाम को चलाता फिरता है। अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान की जितनी मखलूकात है वो सारी की सारी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वो शिरक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तकादु समावातु यतफत्तरना मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता अन दऊ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह कहते हैं रहमान के लिए औलाद बनाते हैं, इनसे कहो वमा यंबगी लिर्रहमानि वलदा, रहमान के लिए कोई औलाद नहीं है। हमारा ये अकीदा है, मोहम्मद को नबी, दीन इस्लाम को दीन, अल्लाह को रब मानने वाले मुसलमानों का अकीदा है। कुल हुवल्लाहु अहद, नबी से कहिए, इनको बताइए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाद है, लम यलिद व लम यूलद, न उसने किसी को जना है, न वो खुद जना गया है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर, कोई हमसफर, कोई शरीक और कोई सानी नहीं है। ये अकीदा है मुसलमानों का। और मुसलमान किसी सूरत भी इनको इजाजत नहीं है इस बात की कि वो ईसाइयों की इन तकरीबात में शरीक हो और इनको इस ईद के दिन पर मुबारकबाद दे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुफ्फार के जो त्यौहार होते हैं उन पर जाना और उनको मुबारकबाद देना ऐसे ही है जैसे सलीब के आगे सजदा करना है। रोका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो बंदा किसी कौम की, मुसलमानों के लिए फरमान जारी किया, कहा जो बंदा किसी कौम की तशबीह इख्तियार करेगा, उनके कामों में शरीक होगा, वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। जो मर्जी करते फिर भी कहते हैं हम जन्नती, हम मुसलमान। अल्लाह कहते हैं उनसे दोस्तियां मत लगाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम। अल्लाह कहते हैं ये अपने मुंह से इतनी गंदी बातें करते हैं, इनको अपना दोस्त न बनाओ। और ये यहूदी ईसाई कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की कसम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। कुरान पढ़ो आपके सामने, जाके खोलिए कुरान, पढ़िए सूरह तौबा की 29 और 30 नंबर आए। अल्लाह ने ईसाइयों यहूदियों के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया इनके इस गंदे अकीदे की वजह से। अल्लाह कहते हैं वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया। वक़ालतिल मसीहु ईसा इब्न मरियम, उन्होंने मरियम के बेटे को अल्लाह का बेटा बनाया। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया। जिहाद करो, इनके साथ किताल करो, लड़ाई करो, ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, और ईमान वालों कलमा पढ़ने वालों नबी की उम्मतियों, ये यहूदी ईसाई कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। देखा नहीं आपने ये जितने अक़वाम मुत्तहिदा, ये यूएन, ये WHO, अल्लाह की कसम कुफ्फार की सारी तंजीमें, इनके पिट्ठू, इनके गुलाम मुसलमानों के हक में कभी नहीं बोलते। लाखों करोड़ मुसलमानों के कातिल शाम, ईरान, दमिश्क, बर्मा, फलस्तीन, गजा के अंदर अल्लाह की कसम इतने मुसलमान मर गए, शहीद हो गए, कत्ल हो गए, बमबारी बारूद फेंक कर। बताएं ये कितने वो हैं यहूदी ईसाई जो इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें इदारे बनाकर बैठे हैं, मुसलमानों के हक में कितना वो बोलते हैं।
ایک مسلمان سے قتل ہو جائے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے, یہ خارجی ہے, یہ فلاں ہے, یہ متشدد ہے. اللہ کی قسم یہ دیکھیں نا, یہ ٹرمپ آیا امریکہ کے اندر, مسلمانوں سے ووٹ لیے, پاکستانی جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں ان سے وعدہ کیا کہ میں آ کر غزہ کی جنگ بند کراؤں گا, لیکن آتے ساتھ کہتا اگر حماس باز نہ آیا تو میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. مجھے قرآن یاد آیا, اللہ کہتے ہو ایمان والو تم کس غلطی میں کس غلط فہمی میں گرتے ہو. میں نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا یہ یہودی عیسائی یہ کافر مجوسی کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے, نبی اگر آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ایسے کریں 1 سال ہم آپ کے دین پر عمل کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے دین پر عمل کریں. اللہ اکبر. کافروں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی, اللہ نے فوراً قرآن اتارا, کہا نبی سے کہو لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے آپ کا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے, مجھے یہاں پر قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو خراب کر کے اپنی صفوں کے اندر شامل کیا جائے, تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ایمان کو, ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے. ارے خیر گھر بت کی پوجا تو کافر. الطاف حسین حاجی نے کیا خوب نقشہ کھینچا, کہتا ہے کہ جو مرضی کرتے پھرے یہ پھر بھی جنتی کے جنتی. اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ کہتے ہیں یہودی عیسائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے, وہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے. ایام معدودہ, اگر جنت میں نہ بھی گئے چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. الطاف حسین حاجی نے نقشہ کھینچا, کہتا کرے خیر گھر بت کی پوجا تو کافر, اگر خیر کوئی بت کی پوجا کرے تو وہ کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر پہاڑ سجدہ تو کافر, مگر ان کے لیے کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, بڑھا دیا نا, نبی کو خدا کر دیا, کہتے عیسیٰ خدا ہے, اپنے اماموں کو نبیوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى, او میرے امت کے لوگوں مسلمانوں میری شان کو اتنا نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان کو بڑھا دیا. مجھے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, انما انا عبد ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, رسول ہوں, اس کا رسول ہوں, مجھے رسول ہی کہنا. میری شان کے اندر غلو نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا کہ مجھے کہیں خدا کہنے لگ جاؤ یا خدا کا بیٹا کہنے لگ جاؤ. فرض کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, مقاموں پہ جا کے مانگے دعائیں, شہیدوں پہ جا کے نظریں چڑھائے, نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے, نہ اسلام بگڑے, نہیں مان جائے. حضرات آگے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے, ان لوگوں کی کسی صورت بھی خاص کر کے اس معاملے کے اندر سپورٹ نہ کرے. یہ ہمارے مارکیٹوں کے بھائی بھی کیونکہ تعلق ہوتا ہے, رابطے ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بڑے بڑے بینر لگا کر کہتے ہیں جی مسلمانوں کی طرف سے فلاں صاحب کی طرف سے کرسمس ڈے پر عیسائیوں مسیح برادری کو مبارکباد. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے, ہم مسلمان ان کی عزت, ان کے مال, ان کے خون کا احترام کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ, لیکن اللہ کی قسم ہے ان کے عقیدے کو کسی صورت بھی مسلمان سپورٹ نہیں کر سکتا. بڑا تباہ کرنے والا, ہلاک کرنے والا یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس گندے عقیدے خلیص گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے, اور اللہ ہمیں شرک کی غلازت سے محفوظ فرما کے اللہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جان فرمائے. آخر دعوانا